امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر اطمینان حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزید مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا: اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام مکان یعنی پیارے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے دستے دعا بلند کر کے عرض کی: اے رب قہار، اس ناوقار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل ہی اس دنیائے ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو پھٹکار لگا اور بے ادب و گستاخ یزید گھوڑے سے گرا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدِ شکر ادا کیا: یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ گستاخ بد لگام یزید کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزید نے بکا: آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی: اے رب جبار، اس بد گفتار یعنی برا بولنے والے کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا۔ اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ یعنی پتھر دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا: دیکھو تو صحیح، دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے! خدا کی قسم، تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تسناکام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی: یا رب، اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا، وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا یعنی زور کی پیاس لگی، اس شدت کی پیاس لگی کہ پیاس پیاس پکارتا تھا۔
مگر جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔